آج ہم سیکھیں گے کہ جملے کی کتنے اقسام ہیں باعتبار ذات کے اور باعتبار صفات کے. ٹھیک ہے، جملے کے اقسام ہم آج سیکھیں گے اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے خود بتایا ہے. کیا بتایا؟ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے پہلے سیکھا ہے. یا تو دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے جیسے ضربا زیدن، یا تقدیراً ہو جیسے اضرب کہ انت اس میں پوشیدہ ہے. تقدیراً اور لفظاً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جملہ تقدیراً اور لفظاً کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ان کی مثال لکھتے ہیں جیسے ضربا زیدن، یہ ہے لفظاً. ٹھیک ہے، لفظاً مثال ہے اس کا. دوسرا ہے تقدیراً. لفظاً کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی لفظ میں موجود ہے، یہ بھی لفظ، دونوں لفظ میں موجود ہوتے ہیں. اور تقدیراً انہوں نے کہا کہ تقدیراً، تو تقدیراً کی مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ اضرب. یہ ہے تقدیراً. ٹھیک ہے، تو تقدیراً کی مثال یہ مکمل ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. تو اس میں اضرب فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انت ضمیر جو اس کا فاعل ہے، وہ اس میں پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں مقدر ہے. تو اضرب اور وہ انت ضمیر، یہ دونوں فعل ہیں، مل کر جملہ کیا جملہ انشائیہ بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے نا. اضرب جملہ انشائیہ ہوتا ہے، امر ہے نا. اچھا، تو یہ یہاں پر اس نے یہ بات کی ہے. اس میں پوشیدہ دو لفظ خاچہ. جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. مثال کے طور پر جملہ میں زیادہ حد، مطلب ضربا زید عمرا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک ہو گیا، دوسرا یہ تیسرا، یہ اس میں تین کلمے ہو گئے. یہاں پر دو کلمے ہیں صرف، یہاں پر تین کلمے ہیں، 1 2 3. تو یہ کہتا ہے کہ جملہ دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں. جملہ میں دو سے زیادہ کلمے بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں. یہاں کوئی حد نہیں. ضرب زید عمرا خالداً بکراً، یہ سب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لمبی جملہ بنا سکتے ہیں. تو زیادہ کا کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب جملہ کے کلمات بہت ہو تو اسم فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب یا مبنی عامل ہے یا معمول ہے. اب یہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی بتا رہے ہیں، ایسے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. تو وضاحت ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کو سب کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ فعل ہے، معرب ہے یا مبنی ہے، زید فعل ہے یا اسم ہے، امر زید فعل ہے یا اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. معرب ہے، مبنی ہے، عامل ہے، معمول ہے. یہاں پر عامل کون ہے؟ عامل یہاں ضربہ ہے. ضربہ عامل ہے زید میں، اور پھر ضربہ اس امر میں بھی عامل ہے. تو مفعول ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس کا ضربہ کا معمول ہے. تو اس میں ضربہ نے عمل کیا ہے، ضرب فعل نے. اچھا، تو اور مسند الیہ، یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی. اب یہ کہتا ہے کہ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے. 2 قسم کے، ایک ذاتی ہے جملہ ذاتی. ٹھیک ہے، ایک ہے جملہ صفتی. ٹھیک ہے، صفتی. ذاتی جملہ جیسے زید قائم. ٹھیک ہے، یہ ہے ذاتی جملہ. قیام اور زید دونوں مل کر انہوں نے ایک کیا بنایا ہے؟ ایک جملہ بنایا ہے. یہاں پر ایک جملہ بنایا، تو اس کو یہ بھی ذات ہے، یہ بھی ذات ہے، دونوں اس کے ذاتی، یہ دونوں ذاتی ہے. ٹھیک ہے، بذات خود قائم ہے. یہ جملہ بذات خود قائم ہے، ذاتی ہے. ذاتی کا یہ مطلب ہے.
اب دیکھتے ہیں، یہ تو ہے جملہ اسمیہ کی مثال، میں آپ ایسے سمجھاتا ہوں۔ جملہ صفتیہ کیا ہے؟ جملہ صفتیہ کا اس نے کیا مثال دیا ہے؟ جیسے اس نے خود دیا ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف۔ یہاں پر الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ یہاں پر کیا ہے؟ ایک علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل، یہ ایک جملہ ہے۔ تو یہاں پر اسم و فعل و حرف، یہاں یہ جملہ آیا ہے لیکن بے اعتبار صفت کے، یہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام کی صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، یہ اس کا مبین ہے، اور یہ کیا ہوا؟ یہ ہے بیان اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا جملہ ہے ہیا، اس میں ہیا کیا ہے؟ مقدر ہے، ہیا اسم اور ہیا فعل اور ہیا حرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر ایک الگ جملہ ہے، تو اس کا یہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام یہ الگ جملہ ہی، اور یہ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم و فعل و حرف، یہ اس کا صفت ہو گیا۔ یہ جملہ جو ہے یہ اوپر والے جملے کا کیا ہے؟ ایک قسم کی صفت ہے، تو اس کو ہم جملہ صفتیہ کہیں گے۔ یہ جملہ ذاتیہ نہ ہے، ذاتیہ یہ ہے، یہ بذات خود ذاتیہ جملہ ہے، یہ بھی بذات خود ذاتیہ ہے، لیکن یہ جملہ بے اعتبار اس جملے کے کیا ہے؟ جملہ صفتیہ ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جملہ ذاتیہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 4 اقسام اس نے بتائے ہیں۔ پہلا قسم ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا ہے جملہ فعلیہ، یا تو یہ جملہ اسمیہ آئے گا ذاتی، یا فعلیہ آئے گا، یا آئے گا شرطیہ، ٹھیک ہے؟ یا آئے گا یہ 4 نمبر قسم کون سا آئے گا؟ جیسے ظرفیہ آئے گا، ان ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جملے یہ کون سے جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسمیہ جس کے پہلا جملہ پہلا کلمہ ہو اسم ہو، جیسے زید قائم، تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جیسے اس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، جیسے قام زید، ٹھیک ہے؟ قام زید۔ اور شرطیہ جس کا پہلا جو شرط پہ مبنی کیا ہو؟ مبنی ہو، جیسے کہ ان تکرمنی اکرم کا، تو یہ یہاں پر شرط ہے، ان تکرمنی کیا ہوا؟ ان تکرمنی اکرم کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اچھا، اور جملہ ظرفیہ کی جیسے عندی معلن، تو یہ بھی جملہ ہے، لیکن کون سا جملہ ہے؟ جملہ ظرفیہ ہے۔ آئندہ جو جملے میں آتا ہے، جو لفظ جس جملے میں آتا ہے تو کیا ہے؟ وہ جملہ ظرفیہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ان آتا ہے، ان شرطیہ، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ شرطیہ جملہ ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی یہ 4 اقسام ہے: اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ۔ تو یہ ہو گئے کیا؟ جملہ ذاتی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بے اعتبار صفت کے کیا، اور اس نے یہ بولا ہے کہ یہ 4 قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہے۔ یہ اصل جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اصل جملہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ اصل جملہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ بے اعتبار صفت کے اس کے کتنے اقسام ہیں، جملے کی بے اعتبار صفت کے کتنے اقسام ہیں۔ تو پہلا ہے جملہ، اس نے خود بتایا کہ مبینہ، ٹھیک ہے؟ جو پہلے جملے کو واضح کرے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف، ٹھیک ہے؟
اب اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم اور فعل اور حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی 3 اقسام کی بات کر رہے ہیں، تو بیان کون سے ہو گئی ہے، اسم و فعل اور حرف، تو ان کی ہم نے بیان کر دی تو ہمیں جملہ واضح ہو گیا، تو اس کو ہم جملہ مبینہ کہیں گے، اسم و فعل و حرف، اس کو ہم جملہ مبینہ کہیں گے، یہ ذاتیہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہے معللہ، ٹھیک ہے۔ معللہ جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بغال، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو اب یہاں پر لا تصوموا، یہاں پر دیکھو، لا تصوموا فی هذه الايام، تو یہ یہاں تک اس کا ایک جملہ ہے، تو اس کا علت معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو علت اس نے کیا بتائی ہے، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِغَالٍ، تو یہ اس کا علت ہو گیا، یہاں پر اس نے وہ علت بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ اس وجہ سے اس میں روزے نہیں رکھنا چاہیے، ان ایام میں روزے نہیں رکھو کیونکہ یہ دن ہے اکل اور شرب اور بغال کے۔ تو اس کو ہم کون سے جملہ کہیں گے، یہ جو پیچھے جملہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم جملہ معللہ کہیں گے، ٹھیک ہے، معللہ یا معللہ جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آسان ہے، 2 ہو گئے۔ اب تیسرا ہے معترضہ، تیسرا جملہ کیا ہے، معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، تو یہاں پر قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو جملہ ہے، رحمہ اللہ، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یہ اس کا پہلے قال ابو حنیفہ سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہوتا ہے نہ اس سے، تو یہ جملہ معترضہ درمیان میں آ جاتا ہے، صحیح ہے، اس کا آگے اور پیچھے دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترکیبی کوئی تعلق اس کے آگے اور پیچھے نہیں ہے۔ اور ایک ہے چوتھا جو ہے مستانفہ، وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے ایک بات ختم ہو گئی ہے اور دوسری بات ہم شروع کرتے ہیں، تو نیا کلام کے لیے ایک جملہ لے کے آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جملہ مستانفہ، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ یہاں پر مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ ایسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام وغیرہ، یہ ہم نے کتاب والوں نے بولا ہے، تو اس کو ہم کون سے جملہ کہیں گے، جملہ مستانفہ، جو جملہ ابتدائیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ جو 5واں جملہ ہے حالیہ، وہ جملہ جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، یہاں پر جاءنی زید، زید آیا میرے پاس، ٹھیک ہے، وہو راکب، اور وہ اسی حال میں تھا کہ وہ سوار تھا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم جملہ حالیہ کہیں گے کہ یہ حال واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا جو ہے معطوفہ، وہ جملہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، یہاں پر یہ جاءنی زید وذهب عمرو، یہ 2 جملے ہو گئے ہیں، تو کیا ہوا، اس کا حرف عطف اس کے درمیان میں آیا ہے، تو حرف عطف کے ذریعے سے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو جملہ معطوفہ بھی کہتے ہیں، پہلے معطوف اور نیچے معطوف پہلے، معطوف پہلے میں، یہ ایک جملہ ایک آگے پہلے جو پہل یا جو بھی گزرا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز
بن جاتا ہے، کوئی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے تو وہ بن جاتا ہے معطوف معطوف علیہ مل کر. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملے معطوفہ. تو یہاں تک اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے طلباء دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. یہاں پر ہم نے 2 فصل کور کر دی ہے، ٹھیک ہے. 2 فصل ہم نے پڑھی ہے، کلمہ اور کلام کی، اور ایک جو دوسری فصل تھا جو جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام. آگے ہم آگے تیسرے فصل میں ہم اسم کی علامات وغیرہ، فعل کی علامات اور حرف کی علامات، یہ معرب مبنی پھر چھوٹا فصل ہے، تو یہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک وغیرہ کریں. اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہو کہ اس پر ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو آپ کمنٹ میں بتائیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کو جواب دیں گے.